بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت تھی جو کہ انتہائی بدکردار اور انتہا کی خوبصورت تھی۔ عورت اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی بھی مرد اسے دیکھ کر اس کی طرف مائل ہو جاتا، اور کسی بھی مرد کی طرف جب وہ دیکھتی تو اسے اپنی طرف مائل کرتی اور برائی اور بدکرداری کی دعوت دیتی۔ اس نے اپنے گھر میں ایک محل بنایا ہوا تھا، محل میں تخت بنایا، اور پھر وہ تخت پر بیٹھ جایا کرتی اور اس کے آس پاس مرد ہی مرد ہوتے جو برائی اور بدکرداری کے ارادے سے اس کے پاس آتے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ایک دن وہ اپنے محل میں تخت پر بیٹھی تھی کہ ایک نوجوان کا وہاں سے گزر ہوا جو انتہائی عبادت گزار اور اس کا شمار عابدوں اور زاہدوں میں ہوتا۔ جب اس نوجوان کی نظر اس عورت پر پڑی، اس عورت کی ایسی تصویر اس کے ذہن میں بنی کہ جب وہ واپس گیا تو اس کا عبادت میں کسی بھی طرح دل نہ لگا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ اسے ذہن سے نکالنے کی، مگر اس عورت کے تصور کو اپنے ذہن سے نہ نکال سکا۔ بہت کوشش کرنے کے بعد جب وہ کسی بھی طرح کامیاب نہ ہو سکا تو اس نے اتنی رقم جمع کی جتنی رقم میں وہ عورت کسی مرد کو اپنے قریب آنے دیتی، اور عورت کے پاس چلا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب وہ عورت کے پاس پہنچا اور تخت کے پاس بیٹھا اور اسے خیال آیا کہ میں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت، اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف میں گزاری، اور آج میں یہ کام کرتے ہوئے مر گیا تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ بس یہ خیال اس کے دل میں آیا تو وہ ڈر گیا۔ تو اس نے اس عورت سے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ضروری کام ہے۔ عورت کہنے لگی، چلے جاؤ، مگر جس کام کے لیے آئے وہ کام تو کرتے جاؤ۔ نوجوان نے انکار کر دیا۔ عورت کے بار بار اصرار کرنے پر نوجوان نے کہا کہ میں نے ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری اور میں یہ کام کر کے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا، اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ ناظرین، جب وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تو عورت نے سوچا کہ میں اتنی حسین اور خوبصورت ہوں، اور آج تک جو مرد میرے قریب آیا مجھ سے برائی کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ مگر یہ کیسا نوجوان تھا جس کے دل میں اللہ کا کتنا ڈر تھا کہ جس نے مجھ جیسی خوبصورت عورت کو بھی چھوڑ دیا اور چلا گیا۔ تو اس نے یہ سوچ لیا کہ آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گی اور اللہ سے توبہ کروں گی، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں گئی کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور ان سے جا کر دریافت کروں کہ کیا میرے جیسے گنہگار عورت کے لیے بھی توبہ کی کوئی گنجائش ہے۔ تو جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی تو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو درس دے رہے تھے۔ عورت نے اس مجمع میں سے کسی مرد کو بلایا اور کہا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ فلاں عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ اس بیوقوف نے بڑے مجمع میں کہا کہ اے موسیٰ، کہ فلاں عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ وہ نامی گرامی عورت تھی، سب جانتے تھے کہ وہ بدکردار عورت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سختی سے کہا کہ اسے کہو کہ چلی جاؤ، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس بندے نے جا کے اس عورت کو پیغام دیا کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ ناظرین، علماء فرماتے ہیں کہ وہ ٹوٹے دل کے ساتھ وہاں سے واپس آئی اور راستے میں زار و قطار روتی ہوئی اور دل میں یہ سوچتی ہوئی آئی کہ میں اتنی بری ہوں کہ اللہ کے جلیل القدر نبی جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے ملنا تک نہیں چاہتے، تو میری بخشش کیسے ہو سکتی ہے۔ گھر آ کر اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کیا۔ اسے اور تو کچھ نہیں پتا تھا، مگر اس نے کہیں سے سنا ہوا تھا کہ جب اللہ کو منانا ہو تو سجدے میں اللہ سے معافی مانگو۔ وہ سجدے میں گری اور اللہ سے معافی مانگتی رہی کہ اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے شاید کوئی مرد آیا ہے۔ دروازے پر گئی تو اس نے دیکھا کہ اور کوئی نہیں، جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا، اے موسیٰ علیہ السلام، اے اللہ کے نبی، میرے دروازے پر کیسے آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دراصل جب تم میرے پاس آئی تھی
میں لوگوں کو تبلیغ کر رہا تھا اور میں نے خود تم سے ملنے سے انکار کر دیا تھا، اور جب تم چلی گئی تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور اللہ کا پیغام لے کر آئے، اور اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیغمبر، میری ایک بندی آپ سے میرا راستہ پوچھنے آئی، آپ نے اسے ڈانٹ دیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے گھر جاؤ اور جا کر اسے کہو کہ تم نے توبہ کی ہے تو اللہ تم سے اتنا خوش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ اگلے دن اس عورت نے سوچا کہ اب میرا اس بستی میں رہنا مشکل ہے، کیونکہ یہاں کے لوگ مجھے جانتے ہیں اور میری شہرت بری ہے، تو مجھے اس بستی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس عورت نے اس بستی کو چھوڑا اور اس نوجوان کی تلاش کی جس کی وجہ سے اس نے توبہ کی۔ اس نوجوان کو ڈھونڈنے کے بعد جب وہ اس کے گھر پہنچی تو اسے بتایا گیا کہ وہ آدمی عبادت کر رہا ہے، اور جیسے ہی فارغ ہوگا اس عورت کی اس سے ملاقات کروا دی جائے گی۔ ناظرین، وہ عورت گھر کے صحن میں بیٹھ گئی اور اس نوجوان کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ نوجوان عبادت سے فارغ ہو کر کمرے سے باہر نکلا اور اس عورت کو صحن میں بیٹھے دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ یہاں پھر میرا ایمان خراب کرنے آ گئی ہے، اور میں نے اسے اتنے مشکل سے اپنے تصورات سے نکالا۔ وہ نوجوان وہیں پر گرا اور اس کی موت واقع ہو گئی، اور عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ پہلے میں ایسی تھی، پھر یہ نوجوان میرے پاس آیا اور اس کی وجہ سے مجھے توبہ کی توفیق نصیب ہوئی۔ میں نے اپنے پہلے والی زندگی سے توبہ کر لی اور میں یہاں اس نوجوان سے ملنے آئی تھی، شاید یہ مجھ سے نکاح کر لیتا، مگر یہ خوف خداوند عالم سے گر کر مر چکا ہے۔ اسے بتایا گیا کہ اس کا ایک بڑا بھائی ہے، اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ آپ سے نکاح کر لیتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ناظرین، علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس عورت کی شادی اس کے بڑے بھائی سے کر دی گئی، اور اللہ نے اس عورت کو سچی توبہ کا یہ صلہ دیا کہ اللہ نے اس عورت کو 7 بیٹے عطا کیے، اور وہ 7 کے 7 بیٹے بعد میں بنی اسرائیل کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ یعنی جب اللہ کرم کرنے پہ آتا ہے تو ایک طوائف کے گھر 7 ولیوں کی پیدائش فرماتا ہے۔ بے شک خالق کائنات بڑا عظیم ہے، بڑی عظیم قدرت کا صلہ رکھتا ہے، وہ جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ہم ضرور آپ کے تمام سوالوں کے جوابات کمنٹ سیکشن میں دیں گے۔